ایک پردہ، ایک فریب چند روز گزرے۔ زوہیب کا دل اس گلی کی یاد میں بے قرار رہا۔ اس کے معمولات تو ویسے ہی رہے، مگر دل میں ایک خلش، ایک انجانی بے چینی ہما وقت گردش کرنے لگی۔ آخر ایک شام وہ اپنے ارادے کی لگام چھوڑ بیٹھا اور اسی سرخ بتی والی گلی کا رخ کیا۔ غروب آفتاب کی زرد روشنی شہر کی پرانی دیواروں پر سایہ فگن تھی۔ ہر گلی، ہر گوشہ جیسے ماضی کے کسی پرانے راز کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ زوہیب آہستہ قدموں سے اس گلی میں داخل ہوا۔ ہوائیں خاموش تھیں، مگر فضا میں ایک اجنبی سی مہک رچی بسی تھی، جیسے وقت تھم چکا ہو۔ عمارت کے اس پار وہی بلکونی تھی جہاں چند روز قبل وہ ہنسی کی مدھم صدائیں سنی تھیں۔ اب وہاں ایک پردہ لہرا رہا تھا۔ کیا وہ وہی ہے؟ دل میں سوال ابھرا۔ اچانک پردہ ہٹا اور ایک نسوانی چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چہرہ جمال و اداسی کا ایسا امتزاج تھا کہ زوہیب کا دل لرز اٹھا۔ گندمی رنگت، سیاہ آنکھیں اور پیشانی پر گرے ہوئے بال، گویا کسی درد کی داستان سنانے کو تیار ہوں۔ زوہیب کی نظریں اس سے جا ملے۔ لمحہ بھر کے لیے زمانہ جیسے تھم گیا۔ وہ عورت یا شاید لڑکی زیر لب مسکرائی اور پھر نیچے اتر آئی۔ گلی کے کونے پر واقع ایک چھوٹے سے چوبی دروازے کے قریب جا کر رکی اور سر کے ایک ہلکے اشارے سے زوہیب کو اندر بلایا۔ زوہیب متردد تھا، مگر اس کشش سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ جب اندر قدم رکھا تو ایک نیم تاریک کمرہ سامنے آیا، جس میں لوبان کی خوشبو اور پرانی موسیقی کی مدھم تانیں گلی ہوئی تھیں۔ بیٹھیے صاحب، آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ آپ کا نام؟ زوہیب، خوب نام ہے۔ اور آپ؟ نام پوچھ کر کیا کیجیے گا صاحب، یہاں چہرے بدلتے ہیں، نام نہیں۔ زوہیب لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی، یہ پردہ نشین محض ایک طوائف نہیں، اس کی باتوں میں کوئی راز، کوئی رمز پوشیدہ ہے۔ تو کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اتفاق نہیں صاحب، کچھ باتیں بلانے سے نہیں آتی، کھینچ لائی جاتی ہیں۔ اور اسی لمحے زوہیب کی جیب میں رکھا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا اور فون اٹھاتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اگر اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تو تمہاری ماں کی سانس روک دی جائے گی۔ زوہیب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔